السلام علیکم، خوش آمدید ہے آپ کا اس پیارے سے چینل ایم کے اسلامک روشنی میں۔ ہم نے پچھلی ویڈیو میں کھڑا زبر پڑھ لیا تھا، یعنی کہ یہ والا دیکھیے، یہ ہم نے پڑھ لیا تھا اور اس میں ہم نے سمجھا تھا کہ اس کو کتنا کھینچنا ہے، کس طریقے سے پڑھنا ہے، نہیں پڑھنا ہے، کس میں غلطی ہم کرتے ہیں، یہ سب ہم نے سمجھ لیا تھا۔ اب آگے جو ہے سے ہم یہ پڑھنے والے ہیں، یہ والی دیکھیے، کھڑی زیر کو پڑھنے والے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے یعنی کہ پچھلی ویڈیو نہیں دیکھے ہیں تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں آپ کو ملے گا، آپ جا کر کے پہلے اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے کھڑا زبر کو، اس کے بعد آپ جو ہے سے اس کو دیکھیے گا کھڑی زیر کو جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے یہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ کھڑا زیر، اصل میں یہ کھڑا زیر لکھا ہوا ہے، یہ کھڑی زیر اس لیے کہ نیچے ہے نا تو اس کو کھڑی بولیں گے، کھڑی زیر ہے نا۔ دیکھیے کھڑی زیر برابر ہے یا کے، جیسے با کھڑی زیر بی، با یا زیر بی، دیکھیے برابر ہے نا۔ یہ کھڑی زیر جو ہے یہ یا مدہ کے برابر ہے، یا کے برابر ہے نا۔ دیکھیے ابھی آپ کو اگر نہیں سمجھ میں آ رہا ہوگا تو حروف مدہ کی ویڈیو دیکھیے اور کھڑا زبر کھڑی زیر کی ویڈیو دیکھیے، آپ کو اس میں بورڈ پہ سمجھایا گیا اچھے طریقے سے، آپ کو وہاں سمجھ میں آ جائے گی بات، ہے نا۔ دیکھیے یہاں پہ پریکٹس کرتے ہیں۔ حمزہ کھڑی زیر ای، با کھڑی زیر بی، تا کھڑی زیر تی، سا کھڑی زیر سی، جیم کھڑی زیر جی، حا کھڑی زیر حی، خا کھڑی زیر خی، دال کھڑی زیر دی، زال کھڑی زیر زی، را کھڑی زیر ری۔ اگر آپ سے کوئی پوچھ لے گا اس میں کون سا قاعدہ ہوگا تو آپ کو بولنا پڑے گا یا مدہ۔ اگر پوچھ لے گا یا مدہ کیوں ہوگا تو آپ کو بولنا ہوگا یا مدہ اس لیے ہوگا کہ یا را کے نیچے جو کھڑی زیر ہے تو یہ کھڑی زیر یا مدہ کے برابر ہوتی ہے، بس سمپل سے۔ اور اس کو بھی جو ہے سے ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، سب کو ایک ایک الف کے برابر کھینچنا ہے۔ زا کھڑی زیر زی، سین کھڑی زیر سی، شین کھڑی زیر شی، صاد کھڑی زیر صی، ضاد کھڑی زیر ضی، طا کھڑی زیر طی، ظا کھڑی زیر ضی، عین کھڑی زیر عی، غین کھڑی زیر غی، فا کھڑی زیر فی، قاف کھڑی زیر قی، کاف کھڑی زیر کی، لام کھڑی زیر لی، میم کھڑی زیر می، نون کھڑی زیر نی، واو کھڑی زیر وی، ہے نا۔ اگر آپ سے کوئی پوچھ لے گا کہ اس میں کون قاعدہ ہوگا تو آپ کو بولنا ہے یا مدہ، کیوں؟ اس لیے کہ یا کھڑی زیر جو ہے یا مدہ کے برابر ہوتی ہے نا، یہی بات ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اور اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھنا ہے۔ آپ میرے ساتھ پڑھیے اور پریکٹس کرتے رہیے ساتھ ساتھ میں، تب جا کر کے صحیح ہوگا یہ۔ آگے ہے ہا کھڑی زیر ہی، حمزہ کھڑی زیر ای، یا کھڑی زیر ی، یا کھڑی زیر ی۔ تو اس طریقے سے ہم نے اس کو پڑھا، سمجھے؟ تو آسان ہے بہت، اور یہ جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ بھی بہت آسان ہے۔ دیکھیے یہ بھی بہت آسان ہے نا۔ دیکھیے لکھا ہوا ہے کیا؟ مشق۔ تو اس کو پڑھنا ہے حمزہ کھڑی زیر ای، لام کھڑا زبر لا، دیکھیے پچھلا والا آ گیا ہے، کھڑا زبر آ گیا ہے یہاں پہ، تو اس کو بھی کھینچنا ہے، اس کو بھی کھینچنا ہے، دونوں کو برابر کھینچنا ہے، کھڑی زیر ہو یا کھڑا زبر ہو، ہے نا۔ ای لا فا زیر فی، ای لا فی، با زیر بی، ہا کھڑی زیر ہی، بھی، عین زیر عی، با الف زبر با، عبا، دال زیر دی، عبادی، ہا کھڑی زیر ہی، عبادی ہی، را پیش رو، سین پیش سو، رسو، لام زیر لی، رسولی، ہا کھڑی زیر ہی، رسولی ہی۔ اس میں یا مدہ ہوگا اس لیے کہ کھڑی زیر یا مدہ کے برابر ہوتی ہے۔ نون واو پیش نو، را زیر ری، نوری، ہا کھڑی زیر ہی، نوری ہی، ہے نا۔ واو زبر وا، قاف یا زیر قی، وقی، لام زیر لی، وقیلی، ہا کھڑی زیر ہی، وقیلی ہی، ہا کھڑا زبر ہا، زال زیر دی، ہاذی، ہا کھڑی زیر ہی، ہاذی ہی، با زیر بی، کاف زبر کا، بی کا، لام زیر لی، بکلی۔ دیکھیے یہاں پر ایک بات سمجھیے گا، بہت بچے اس کو پڑھتے ہیں کہ کاف الف زبر کا، با زیر بی کاف الف زبر کا پڑھتے ہیں، تو اگر آپ کاف الف زبر کا اس کو پڑھیں گے تو پھر آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ اس کو لام بھی پڑھیے گا۔
बहुत बच्चे पढ़ते हैं काफ अलिफ ज़बर का, फिर पढ़ते हैं लाम ज़ेर ली। क्यों पढ़ेंगे? आप नहीं पढ़ सकते हैं ना, इसलिए नहीं पढ़ सकते हैं कि ये जो है ये अगर इसको आप लाम भी पढ़िएगा फिर अलिफ भी पढ़िएगा गलत हो जाएगा। आपको एक चीज़ पढ़ना पड़ेगा। तो आपको देखिए काफ के ऊपर ज़बर है तो काफ पढ़ना पड़ेगा। ये फिर ये लाम का है, ये लाम का ये निशान है ना, इसको लाम पढ़ना पड़ेगा आपको। यहाँ तक लाम है, यहाँ तक, और ये काफ ज़बर है तो काफ अलिफ ज़बर का मत पढ़िएगा। बी का लाम ज़ेर ली, बी का ली, मीम खड़ा ज़बर माँ, बी का ली माँ, ता ज़ेर ती, बी का ली माँ ती, हा खड़ी ज़ेर ही, बी का ली माँ ती ही, बा ज़ेर बी, हमज़ा खड़ा ज़बर आ, बी आ, या खड़ा ज़बर या, बी आ या, ता ज़ेर ती, बी आ या ती, हा खड़ी ज़ेर ही, बी आ या ती ही, बा ज़ेर बी, काफ ज़ेर की, बी की, ता अलिफ ज़बर ता, बी की ता, बा ज़ेर बी की ता बी, हा खड़ी ज़ेर ही, बी की ता बी ही। इसमें कौन सा कायदा होगा? अलिफ मद्दा होगा। क्यों? इसलिए कि अलिफ से पहले ज़बर है, और इसमें या मद्दा होगा। क्यों? इसलिए कि खड़ी ज़ेर या मद्दा के बराबर होती है। आगे है बा ज़ेर बी, या ज़बर या, बिया, मीम या ज़ेर मी, बियमी, नून ज़ेर नी, बियमीनी, हा खड़ी ज़ेर ही, बियमीनी ही। आगे देखिए फ़ा या ज़ेर फ़ी, हा खड़ी ज़ेर ही, फ़ी ही। तो इस तरीके से पढ़ना था। मारूफ पढ़ना है, मजहूल मत पढ़िएगा। हाँ, फ़ी ही, बियमीनिही, बिकिताबिही, बिआयातिही, बिकलिमातिही, हाज़िही, वक़ीलिही, नूरिही, रुसुलिही, इबादिही, बिही, ईलाफी। तो ये मारूफ पढ़ना इस तरीके से। अब कुछ गलती ये भी बताएंगे कि आप क्या गलती करते हैं, वो देखिए। ए लाफे बेहे, ए बादे है ना, रसोले है, ये सब गलती होती है। नो रे है, वक़ेले हैं, हाजे है, बेकाले माते है, सब गलत है, बेकाले माते हैं। इस तरीके से आप मत पढ़िएगा, ये सब गलतियां हैं, इस तरीके से गलत हो जाएगा। देखिए एक मरतबा ऊपर से फिर प्रैक्टिस कीजिए, है ना। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना अच्छा आप कुरान शरीफ पढ़ेंगे। देखिएगा आप मेरे साथ बस बने रहिए। ईलाफी बिही इबादिही रुसुलिही नूरिही वक़ीलिही हाज़िही बिकलिमातिही बिआयातिही बिकिताबिही बियमीनिही फ़ीही। तो आप मारूफ पढ़ना है, आपको मजहूल बिल्कुल नहीं पढ़ना है मजहूल। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो में कुछ भी थोड़ा बहुत सीखने को मिला होगा, ज़रूर मिला होगा सीखने को। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे दूसरों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा, है ना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।